الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری بہنوں، اوپر جو آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یہ آیت اس قرآن مجید اور فرقان حمید کی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ کریم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَحَافِظٌ، اور اس کی سکونت کے لیے ہزاروں کے قلب کو مسکین قرار دیا۔ پیاری بہنوں، یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ ہزاروں مکانوں میں ایک مقیم ہمیشہ موجود رہے اور روز مرہ تلاوت کرنے کے بعد جب غور کرے نئے نئے لطف حاصل ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدیت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ نگہبان ہو تو ایسا ہو اور حفاظت کندہ ہو تو ایسا ہو۔ محترمہ میری بہنوں سنیے، خدا نخواستہ اگر قرآن مجید کے کل نسخے دنیا سے معدوم ہو جائیں تو مسلمانوں کو کچھ بھی غم نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں قلوب یعنی کہ دلوں میں قرآن مجید بآئینہ موجود ہے، اور یہ صرف خاص قرآن شریف کی ہی ہے، قرآن شریف کے ہی ساتھ مخصوص ہے۔ دنیا بھر میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی، اور یہی نہایت روشن اور واضح دلیل ہے، یہی روشن واضح دلیل ہے۔ قرآن شریف کے کلام اللہ نے کی، اور یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی بابت صحیح حدیث نبوی با آواز بلند پکار رہی ہے۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے پڑھا ایک حرف کتاب اللہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور نہیں کہتا ہوں کہ میں الف لام میم مجموعہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے اور لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جو شخص فقط الف لام میم کو تلاوت کرے گا تو 30 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی شان میں دوسری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے رہی ہے کہ یعنی بہشت وہ ہے جس کی شان میں وارد ہے، مشتاق ہے 5 قسم کے لوگوں کے دیدار کی۔ ایک تو قرآن شریف تلاوت کرنے والا مشتاق ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ اس کی عاشق مشتاق ہے، یعنی کہ بہشت وہ ہے جس کی شان میں وارد ہے، مشتاق ہے 5 قسم کے لوگوں کے دیدار کی۔ ایک تو قرآن شریف تلاوت کرنے والا، دوسرا وہ جو اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، چوتھا ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، پانچواں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والا۔ میری پیاری پیاری بہنوں، حکایت ہے کہ ایک عالم فاضل شخص کا کہنا ہے کہ عالم سے روایت ہے کہ میں جمعرات کو نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر جا کر سویا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نہایت حسین و جمیل سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا اور مجھے آہستہ سے جگا کر کہا کہ تم کیسے بے خبر ہو، آج بھی اس قدر بے خبری سے سوتے ہو؟ یہ کہتے ہی فوراً وہ چل دیا۔ میں جو بیدار ہو کر جس طرف نظر ڈالتا ہوں تو سوائے عجائب اور غرائب کے اور کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ آخر میں گھر سے باہر نکلا، دیکھتا ہوں کہ ایک باغ میرے پیش نظر ہے، اور وہ باغ رنگ برنگ کے میووں سے دلدا ہوا ہے، اور باد صبا جھوم جھوم کر چل رہی ہے، اور بلبلیں چہچہوں کے نغمے اور قمریاں کوکوں کے شور غل مچا رہی ہیں، اور گل اپنی نازک بدنی سے دل کو لبھا رہا ہے۔ بعد ازاں میں باغ کے اندر چلا گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک پلنگ جواہرات اور موتیوں سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اور 2 عورتیں جن کے ایک ہاتھ میں ایک ساغر شراب بلورین اور ایک ہاتھ میں پنکھے لیے کھڑی ہیں۔ پھر جب میں نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو ایک بہت بڑا وسیع محل نظر پڑا، جس میں 100 حوروں
اور غلامان رنگ برنگ ملبوسات زیب تن کیے ہوئے اور قسم قسم کے عطریات اور خوشبو لگائے ہوئے کسی کی آمد کے نہایت مشتاق اور متمنی ہیں۔ اور سب کی زبان پر یہ شعر ہے، منتظر کشتہ شستم سوئے تو، آمدہ بارے تمایم روئے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حال دیکھ کر میں اور بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ آخر میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ جناب یہ تو فرمائیے، یہ باغ کس کا ہے اور یہ مکان کس کا اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج ایک شخص کا جو اللہ پاک کے دوستوں میں سے تھے انتقال ہو گیا۔ یہ باغ جو دیکھتے ہو اس کی قبر ہے اور دونوں عورتیں اس کی خدمت گزار ہیں، اور یہ محل جو تمہارے سامنے ہے وہ جنت ہے۔ وہ سب حوروں غلاماں اور سب میوے ان کے ہی منتظر ہیں اور مشتاق دیدار۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ آدمی دنیا میں کیا عمل خیر کرتا تھا جس کی بدولت آج اس کو یہ مرتبہ نصیب ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، دنیا میں نہ زیادہ نماز پڑھتا اور نہ روزے رکھتا اور نہ صدقہ فی سبیل اللہ دیتا تھا، مگر روز قرآن شریف تلاوت کرتا تھا۔ اس تلاوت کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رتبہ اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی شعر نے کیا خوب کہا ہے، تالی القرآن پسند پیش خدا، حور و غلمہ لا جرم بہر فدا۔ گر قرآن خوانی شبہ روز اے حبیب، گر قرآن خوانی شبہ روز اے حبیب، حور و غلمانہ تیرا باشند نصیب۔ پیاری بہنوں، جس قرآن پاک کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، اسی قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کے غصے اور غضب سے، جس نے تم سب کو محض اپنے قدرت کاملہ سے باوجود رنگوں اور شکلوں اور زبانوں کے اختلاف کے ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پیدا کیا اس ایک جان سے اس کا جوڑا یعنی حوا علیہ السلام، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور بہت عورتیں۔ اگرچہ ربکم کی جگہ قہار کم یا جبار کم لانا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ بلاغت کی روح سے التقویٰ اسی کا مقتضی ہے۔ باوجود اس کے ربکم لانے میں کیا نکتہ ہے؟ تو عرض ہے کہ ربکم لانے میں ایمان بالغیب کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بجائے ربکم کے قہارکم یا جبارکم لاتے تو ایمان بالغیب حواصلی ایمان ہے، پایا نہ جاتا۔ حواصلی ایمان ہے، پایا نہ جاتا۔ حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوائے اور کوئی معبود نہیں ایمان لایا کوئی بہتر ایمان بالغیب سے۔ چونکہ ربکم لانے میں یہ خوبی ہے، لہٰذا ربکم لانا زیادہ مناسب ہوا۔ نجلاف قہارکم یا جبارکم کیونکہ ان دونوں میں یہ خوبی نہ ہوتی، یا یوں کہو کہ ربکم لا کر اپنی ربوبیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک ایک مرتبہ تو ہم سب کو فیض خلقیت سے مشرف کر چکا، انعام خلقیت سے مشرف کر کے ہم کو الگ نہیں کیا بلکہ زندگی تک پرورش بھی کرتا رہا۔ فرماتا ہے وہ ذات پاک تر ہے جس نے تم کو ایک مرتبہ میدان نیستی سے گلشن ہستی کی طرف گلگلو فرمایا، بعد ازاں تمہاری پرورش بھی کرتا رہا۔ اس سے ڈرو کیونکہ جیسے اس کو پیدا کرنا آتا ہے ایسے ہی مارنا بھی آتا ہے، اس لیے ربکم فرمایا۔ پھر سفت خلقیت اور ربوبیت ثابت کرنے کے بعد خلقکم من نفس واحدہ سے کیفیت خلق کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی وہ قادر مطلق تم کو پیدا کر کے پھر پرورش بھی کرتا رہا اور پیدا بھی کیا، تو کس کیفیت سے؟ ایک جان سے، باوجود کے رنگ اور شکلیں مختلف ہیں۔
میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کا سینہ اور میرا سینہ مدینہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں دین حاصل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے کہ خوب خوب عبادتیں کریں اور نفلی روزے بھی ادا کریں۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت وی زیتون لطیف چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔